آج جمعہ ہے اور جمعے کا دن جو ہوتا ہے باقی دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ باقی دنوں میں اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کیونکہ یہ جو ہے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے، تو جمعے کے دن کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت اسی وجہ سے زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اپنے گھر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ ہے شروع ہو رہا ہے جمعے کے ٹائم سے، مطلب جمعے کا جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے جب سے، کیونکہ میں بچے گھر میں آ گئے تھے، ان کو میں نے نہلا کے نماز کے لیے پاک صاف کر کے غسل کرانے کے بعد ان کو میں جائے نماز پہ لے کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہمیشہ ہی جمعے کو میں ایسا کرتی ہوں، میں نے کہا چلے آپ لوگوں سے آج میں شیئر کر دیتی ہوں یہ بھی کہ جمعے کے دن کی جو اہمیت اور جو فضیلت ہے وہ بھی، اور ہمارے جو بچے کی روٹین ہے وہ بھی آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی جمعے کی۔ آپ لوگ بھی اپنے گھر میں کوشش کیا کریں، اپنے چھوٹے بچوں کو اسی طریقے سے جمعے کی نماز کی جو ہے عادت ڈالیے۔ ان کو ابھی سے ہی یہ بتائیے کہ جمعے کے دن ہم کو غسل کرنا چاہیے، اور کوشش کیا کریں جمعے کے دن جب غسل ہم کرتے ہیں وہ 12 بجے کے ٹائم کریں، مطلب 1 بجے سے نماز سے پہلے کرنا چاہیے۔ سبھی کو پتہ ہوگی یہ بات، مگر میں یہی کرتی ہوں کہ بچے 12:30 بجے اسکول سے آتے ہیں تو پانی گرم ہوتا ہے، سردیاں شروع ہو گئی اس لیے تو فوراً ہی وہ نہاتے ہیں۔ نہانے کے بعد ان کو کھانا وغیرہ جو تھوڑا بہت کھلانا ہوتا ہے، یا تو لنچ لے کے جاتے ہیں تو ان کا موڈ نہیں ہوتا زیادہ تر کھانا کھانے کا، تو اس کے بعد میں ان لوگوں کو نہلا کے پاک صاف کر کے ان کو بتاتی ہوں کہ جمعے کے دن آپ لوگوں کو ضرور ہی غسل کرنا ہے۔ ان کو یہ بات عادت ہے، اور میں ہمیشہ جمعے کے دن ہی سردیوں میں بچوں کو نہلاتی ہوں، ہفتے کے بعد کوئی نہاتے ہیں، سردیاں بہت ہیں تو اس وجہ سے جمعے کے دن میں ان کو نہلاتی ہوں، اور ان کو اسی طریقے سے اپنے ساتھ نماز پہ لے کے کھڑی ہوتی ہوں ان کی، کیونکہ بابا بھی گھر میں ہوتے نہیں ہیں، تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جمعے کے دن کو اہمیت بتاؤں کہ ان کو اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے جمعے کے دن، مما ہو نہ ہو، بابا ہو نہ ہو، آپ کو ہمیشہ ایسے ہی جمعے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور جمعے کے دن کی اہمیت میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے جمعے کا دن منسوب ہے، تو بہت بڑا دن کہلاتا ہے، عید کا دن کہلاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے، مولا امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کیجیے۔ کہلاتا ہے کہ اس کا رابطہ جو ہے امام زمانہ علیہ السلام سے ہے، اور متوقع ظہور کا دن یہ کہلاتا ہے، مطلب امام کے ظہور کا دن جمعہ ہوگا، امام زمان کا ظہور جو ہوگا وہ جمعے کے دن ہی ہوگا، تو اسی لیے اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت اور برکات ہیں۔ تو جو ہے نا جمعے کے دن امام سے آپ لوگوں کو زیادہ جڑنا چاہیے انسان کو، جو ویسے عام دن میں مطلب باقی 6 دنوں میں ہم مصروف ہوتے ہیں، ٹائم نہیں نکال پاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں جمعے کے دن ضرور ہی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ضرور ٹائم نکالا کریں، کہ ان کا دن ہے، وہ قائم ہے، وہ دیکھتے ہیں، ان کے پاس ہمارے نام اعمال جاتے ہیں، ہمارا ہر ایک عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں جمعے کے دن پاک صاف ہو کر اپنے دل کو پاک کر کر اللہ کے آگے بھی ضرور جھکا کریں۔ 7 دن آپ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں کسی بھی مصروفیات کی وجہ سے، میری بھی اکثر رک جاتی ہے، نماز رہ جاتی ہے، مگر میں ضرور جمعے کے دن کوشش کرتی ہوں پاک صاف ہو کر، غسل کر کر، خوشبو لگا کر، بہت اہتمام سے جو ہے نا جمعے کا اہتمام کرتی ہوں۔ بچوں کو بھی اسی چیز کی میں عادت ڈالتی ہوں، آپ بھی کوشش کیا کریں اسی طریقے سے اپنے بچوں میں، اور خود سے ٹائم نکال کے ضرور مولا کے لیے تھوڑا بہت ضرور پڑھا کریں، کیونکہ مولا کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ آپ کے پاس وقت نہ ہو مگر تھوڑا سا دن مولا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ضرور نکالا کریے۔ ہم کیوں اپنے امام زمانہ علیہ السلام کے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل میں وہ آلودگیاں ہیں جو ہے نا، جو ہماری آنکھوں کو جو ہے نا غافل کر دیتی ہیں۔ آیت اللہ عظمہ بہجت سے کسی نے سوال کیا کہ امام غائب ہیں، تو انہوں نے کہا امام غائب نہیں ہیں، ہم غائب ہیں، ہم جو ہے نا ہم نہیں دیکھ پا رہے، امام تو موجود ہیں، وہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، مگر ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کو یاد کریں، امام سے لو لگائیں، اور میں ہر جمعے کو ضرور ہی دعائے عہد پڑھتی ہوں، اور آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں دعائے عہد کا اہتمام کریں۔ ہر جمعے کو دعائے عہد 2-3 صفحوں کی ہے، وہ امام زمانہ سے عہد کی دعا ہے، تو آپ وہ ضرور پڑھا کریں، ریگولر نہیں جمعے کو ضرور پڑھا کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں اسی طریقے سے ہمیشہ جمعے کا آپ لوگ اہتمام کیا کریں، اپنے بچوں کو، اپنے جو بھی ہیں ان کو اسی طریقے سے عادت ڈالیں، انشاءاللہ سب جو ہے نا
کامیابیاں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، سب کچھ آپ کے قریب ہوگا۔ اور دوسری بات آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلتی ہوں کہ جمعے کے دن ہمارے گھر گیس نہیں تھی۔ جب میں نے صبح بچوں کے لیے پانی گرم کرنے رکھا تھا، خالی پانی گرم ہوا تھا اور گیس چلی گئی تھی۔ پھر ظاہر نماز کے بعد بچوں نے کہا بھائی بچہ مما میں بھوک لگ رہی ہے، میں تو کھانا کھانا ہے۔ تو خیر پھر میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کیونکہ سلینڈر ہمارے گھر میں جو تھا نہیں، جو سلینڈر جو ہے ہمارا ہوتا ہے گھر میں جب ہسبینڈ گھر میں ہوتے ہیں، ویسے 7 دن گھر میں ہوتے ہیں ہمارے ہسبینڈ تو گھر میں ہوتا ہے، مگر جب وہ لانگ پر جاتے ہیں مطلب 7 یا کہیں اور کی بکنگ پر جاتے ہیں تو سلینڈر ساتھ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی کبھی چائے وغیرہ کچھ بنانا پڑ جاتی ہے تو وہ اس میں ساتھ لے جاتے ہیں سلینڈر۔ تو سلینڈر بھی گھر میں نہیں تھا اور بچے بھوکے تھے، مجھے بھی بھوک لگنے لگی تھی، تو پھر میں کہا چلو جگاڑ لگاتے ہیں۔ پہلے بھی جو ہے نا جب ہماری نند ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھی تو ہم اسی طریقے سے گھر میں جو ہے نا چولہا بنا کر اور روٹیاں وغیرہ جو روٹی پکانی ہوتی تھی یا چاول بنانے ہوتے چاول وغیرہ سب اسی پر آرام سے ابال لیتے تھے۔ تو خیر میں نے پھر ان کی جگاڑ یاد کری، تو پھر میں نے جو ہے نا یہی کیا کہ نا اپنا گھر میں گاؤں کا ماحول بنایا، بچوں کو خیر دور کر دیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے بچوں کو ڈر بھی لگتا ہے آگ میں آتے ہیں۔ تو میں نے نیچے کی طرف ہماری کچی جگہ ہے پیچھے والے گھر کی، تو ادھر جگہ رکھ کے جو ہے نا میں نے، کیونکہ اس کے اندر دھواں وغیرہ کالا دھواں چھوٹتا ہے اور لکڑیاں جب ہم جلاتے ہیں تو ظاہر گھر میں پینٹ ہوا ہے خراب ہو جائے گا، تو میں نے ان کو جو ہے نا نیچے کی طرف بیٹھ کے تاکہ پیچھے گھر میں دھواں جائے تو ادھر بیٹھ کے میں نے جو ہے نا چولہا بنایا اور بچوں کو 3 پراٹھے میں نے بنائے تھے اور ماشاء اللہ آرام سے بہت اچھے پراٹھے بنے تھے۔ اور ہمارے گھر کے اندر ایک جو ہے نا گاؤں کا جو ہے ماحول بن گیا تھا، بچے بھی بہت خوش ہو رہے تھے کہ مما بڑا اچھا لگ رہا ہے اس طریقے سے کھانا بن رہا ہے نا۔ مگر یہ ہوا تھا کہ جو ہے نا ہمارے سارے برتن کالے ہو گئے تھے، جتنے بھی تھے، توا تھا، چائے کا بھگونا میں نے چائے بنائی تھی وہ تھا، یہ ہمارے فرائی پان تھے، بریانی بھی رات میں لائے تھے بکنگ سے ہمارے ہسبینڈ، تو وہ بھی میں نے گرم کی تھی۔ سب چیزیں کالی پیلی ہو گئی تھیں، کالی ہو گئی تھی، جس سے میرے ہاتھ بھی اتنے کالے ہو گئے تھے کرنے میں کہا چلو خیر ہے، یہ بھی انجوائمنٹ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا آپ لوگوں سے میں اپنے، کیونکہ میری یوٹیوب فیملی دیکھتی ہے، مجھے سپورٹ کرتی ہے، میں ان لوگوں سے میں ضرور شیئر کروں گی کہ کیا آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اہتمام کرتے ہیں جو گیس جاتی ہے یا باہر سے کھانا منگا لیتے ہیں؟ ہم تو خیر یہی کرتے ہیں گھر میں کر لیتی ہوں، کیونکہ باہر کا مہنگا بھی بہت ہوتا ہے، بچے کھاتے نہیں۔ حسین آپ لوگوں کا ہائی کر رہا تھا کہ میں ہائی کروں گا، خیر شروع میں آپ نے دیکھا تھا حسین بھی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی نماز پڑھی تھی۔ تو خیر پھر جو ہے نا میں نے یہ سب پراٹھے وغیرہ بنائے، تیاری کی، اور نا بڑا اچھا لگ رہا تھا بہت ہم لوگوں کو نا، اور ایک دم تیز آنچ جل رہی تھی، توا وغیرہ بالکل صحیح سے گرم ہو گیا تھا، بہت تیز آنچ تھی۔ اور آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ لوگ کے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ویسے تو میں سلینڈر ہوتا ہے تو اتنی پریشانی ہوتی نہیں ہے، اور سلینڈر ظاہر چلا گیا تھا تو ہم لوگوں نے اسی طریقے سے اہتمام کیا۔ اور جو ہے نا کھانے پینے کا، جمعے کے بعد نماز کے بعد تو ویسے ہی بہت بھوک لگ جاتی ہے، بچے بھوکے بھی تھے، میں نے ڈائریکٹ آ کے ان کو نہلا کے نماز پڑھنے کھڑا کر دیا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ہمارے پراٹھے بن گئے تھے، تین پراٹھے بنائے تھے، مطلب 2 بچوں نے کھا لیے تھے اور آدھا میں نے کھا لیا تھا، 2 بچوں نے کھائے تھے، چاول بھی تھے، تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے نا اس کو ایسے ہی انجوائے کیا تھا چولہے کو۔ بچے بھی بہت خوش ہیں، بچوں کے لیے جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا یادیں ہو جاتی ہیں، اور ہمیشہ آج تک وہ مطلب بار بار بولتے ہیں کہ مما اتنا اچھا ہم نے چولہا بنایا تھا، بابا کو بھی ان لوگوں نے بتایا تھا۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے نا میں نے سب سمیٹنا شروع کر دیا تھا، میں کہ تم لوگ جو ہے نا جب تک میں اپنا یہ گرم وغیرہ کریں، پھر ہاں وہ لڑکی آ گئی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ مجھے کھانا دے دو، تو میں نے ان کو چھولے وولے نکال کے، چھولے بچے ہوئے تھے رات کے، تو چھولوں سے پراٹھے میری بیٹی بہت شوق سے کھاتی ہے، میری بیٹی کو چھولے بہت پسند ہیں، اور نا پھر ان کو میں نے دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا یہ سب سمیٹنے لگی، میں کہا چلو جو ہے نا تم لوگ ایسا کرو کہ جو ہے نا یہ میں یہ کرتی ہوں کہ بچوں کے نا کام بھی کرواتی ہوں، سب سامان جو ہے نا میرے بچے لے کے آئے تھے، ان کو میں نے عادت ڈالی کام کرنے کی کہ جو ہے نا تم لوگ جو ہے نا کام کروایا کرو، جب تم لوگ کام کرواؤ گے نا تو ہی جو ہے نا میں کام کروں گی۔ تو پھر خیر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، لگ جاتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے کہ سامان لے کے آنے رکھنے میں نے جو بھی کچھ منگایا اپنی بیٹی سے وہ اس نے سب مجھے لا کے دیا، اور پھر جب میں نے سب سمیٹ دیا تو فٹافٹ یہ لوگ بھاگ کے ایک بول سب لگ جاتے ہیں لائن سے کہ میں رکھ کے آؤں گا، تو یہ کچھ یامر نے رکھا، کچھ حسن نے رکھا، پھر حسین بھی آنے لگے رونے کے لیے کہ جو ہے نا میں بھی رکھوں گا، تو پھر میں نے حسین سے کہا جاؤ تم یہ بیلن رکھ کے آ جاؤ، تو یہ حسین بیلن رکھ کے آ کے ماشاء اللہ اسی بھاگ کے وہاں کام کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کسی بھی کام کا، کیونکہ ماشاء اللہ لڑکی کم کرتی ہے، لڑکے لگ جاتے ہیں، لڑکے ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہے، لگ جاتے ہیں، اور عادت ڈالنی چاہیے بچوں کو، سب کو۔ لڑکی کو تو میں خود ہی نہیں کراتی ہوں کہ ظاہر ہے لڑکیاں تو ویسے ہی چلی جاتی ہیں، تو میں اس کو آرام کراتی ہوں، لڑکوں سے کام کراتی ہوں تاکہ لڑکوں کو عادت ہو کام کرنے کی، اپنی وائف کے ساتھ کام کیا کریں۔ تو خیر آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو آپ لوگ کیسی لگی، اور آگے ضرور شیئر کریے گا، لائک سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا، اور فاطمہ زہرا ولاگ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور آپ کو میری کوئی بات اچھی لگی ہو، کوئی بھی
یہ کام پسند آیا تو ضرور مجھے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتایا کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیں میرے ہاتھوں کا حال کیا ہو گیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں سب گندے ہو گئے تھے، جگہ بھی گندی ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اس کے بعد آخر میں نے کہا چولہا جل رہا تھا، بجھا نہیں تھا، میں نے کہا چلو ایک کپ اپنے لیے چائے بھی رکھی دیتی ہوں۔ ہاتھ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چائے بنی تھی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔